بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ عرب دنیا میں سب سے طویل حکمرانی کرنے والے عمان کے سلطان قابوس بن سعید السعید 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد ہیثم بن طارق بن تیمور کو عمان کا نیا سلطان مقرر کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر ثقافت اور ورثہ ہیثم بن طارق نے ہفتہ کو شاہی خاندان کی کونسل کی میٹنگ کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس سے قبل شاہی دربار سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہائی غم اور گہرے رنج کے ساتھ شاہی دربار بادشاہ سلطان قابوس بن سعید کی وفات پر غمزدہ ہے، جن کا جمعہ کے روز انتقال ہو گیا ہے۔ گزشتہ ماہ وہ بیلجیم میں طبی معائنے اور علاج کروانے کے بعد وطن واپس آئے تھے۔ اطلاعات وہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھے۔ سلطان قابوس غیر شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی وارث یا نامزد جانشین نہیں تھا۔ ان کی موت پر عمان میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان گیا ہے۔ سلطان نے اپنے والد کو سن 1970 میں برطانوی تعاون سے بغیر کسی خونخوار بغاوت کے معزول کر دیا تھا، جس کے بعد تیل کی دولت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ سلطنت کے بنیادی قانون کے مطابق شاہی خاندان کی کونسل، جس میں تقریباً 50 مرد ارکان شامل ہیں، تخت خالی ہونے کے 3 دن کے اندر ایک نیا سلطان منتخب کریں گے۔ اگر شاہی خاندان کسی نئے حکمران پر متفق نہیں ہوتا تو دفاع کونسل کے ممبران سپریم کورٹ، مشاورتی کونسل اور ریاستی کونسل کے صدر ایک مہر بند لفافہ کھولیں گے، جس میں سلطان قابوس نے خفیہ طور پر اپنی پسند کے جانشین کا کہا تھا اور اس شخص کو تخت نشین کر دیا جائے گا۔ مبینہ طور پر سلطنت کے تخت کے اہم دعوے داروں میں 3 بھائی شامل ہیں، جو سلطان مرحوم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان میں وزیر ثقافت ہیثم بن طارق السعید، نائب وزیر اعظم اسد طارق السعید اور عمان بحریہ کے سابق کمانڈر جو شاہی مشیر تھے شہاب بن طارق السعید شامل ہیں۔ سلطان عمان میں اہم فیصلہ ساز شخصیت تھے، کیونکہ وہ بطور وزیر اعظم مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈر، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر امور خارجہ کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سلطان قابوس نے تقریباً 5 دہائیوں تک عمان کی سیاسی زندگی پر مکمل طور پر تسلط حاصل کیا۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد سعید بن تیمور کا تختہ الٹا تھا، جو انتہائی قدامت پسند حکمران تھے۔ سعید بن تیمور نے سلطنت میں ریڈیو سننے یا دھوپ کے چشمے پہننے سمیت متعدد چیزوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی، اور وہ یہ فیصلہ بھی کرتے تھے کہ کون شادی کر سکتا ہے، تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے یا ملک چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ہی سلطان قابوس نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ایک جدید حکومت قائم کریں گے اور تیل کی رقم کو ایک ایسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے جہاں اس وقت صرف 10 کلومیٹرز کی پکی سڑکیں اور 3 سکول موجود تھے۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی چند برسوں میں انہوں نے برطانوی اسپیشل فورسز کی مدد سے جنوبی صوبے دوفر میں ایک قبیلے کے ذریعہ مارکسسٹ پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک یمن کی حمایت یافتہ شورش کو ختم کیا۔ انہوں نے خارجہ امور میں غیر جانبدارانہ راستہ اختیار کیا اور سن 2013 میں وہ امریکہ اور ایران کے مابین خفیہ مذاکرات میں آسانی پیدا کرنے میں کامیاب رہے، جس کے نتیجے میں 2 سال بعد تاریخی جوہری معاہدہ ہوا تھا۔ سلطان قابوس کو
کرشماتی اور بصیرت والی شخصیت سمجھا جاتا تھا اور وہ خاصے مقبول تھے، لیکن وہ بھی ایک مطلق العنان بادشاہ تھے اور کسی بھی طرح کی اختلاف رائے کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ سن 2011 میں عرب بہار کے دوران ان پر کچھ حد تک عدم اطمینان سامنے آیا تھا۔ عمان میں کوئی بڑی ہلچل نہیں ہوئی تھی، لیکن ہزاروں افراد بہتر اجرت، بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اور مزید ملازمتوں کے مطالبہ کے لیے ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ابتدا میں احتجاج کو برداشت کیا، لیکن بعد میں ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، ربڑ کی گولیوں اور گولہ بارود کا استعمال بھی کیا گیا، جس کے نتیجہ میں 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سینکڑوں افراد پر غیر قانونی اجتماعات اور سلطان کی توہین کرنے کے جرم میں مقدمات بنائے گئے تھے۔ ملک میں ان مظاہروں کے بعد سلطان قابوس نے متعدد دیرینہ خدمات انجام دینے والے وزراء کو بدعنوان سمجھا، مشاورتی کونسل کے اختیارات کو وسیع کیا اور سرکاری شعبے میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اس کے بعد سے حکام نے مقامی اخباروں اور حکومت کے تنقیدی رسالوں کو روکنا، کتابیں ضبط کرنے اور کارکنوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔